گیا تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ کل تم نے نبوت کے موسیٰ کو دیکھا تھا، آج امامت کے موسیٰ کو دیکھو۔ نبوت کا موسیٰ اور ہے، امامت کا موسیٰ اور ہے۔ دیکھیے نبوت کا موسیٰ وہ ہے، توجہ کیجیے گا، نبوت کا موسیٰ وہ ہے جو صاحب شریعت غرہ ہے۔ میرے بارے میں یہ بات بہت کھلی ہوئی ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ میں عقیدے کی صحت کے لیے مجلس پڑھتا ہوں۔ میرے لیے ایک ایک لفظ میرا صرف عقیدے کی صحت کے لیے ہوتا ہے۔ نوجوان نسلوں کی نبوت کا موسیٰ وہ ہے جو صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، کلیم اللہ ہے، مگر اولو الامر نہیں ہے۔ نبوت کا موسیٰ وہ ہے جو اولو الامر نہیں ہے، امامت کا موسیٰ وہ ہے جو اولو الامر ہے۔ اب دوسرا جملہ، پہلا جملہ آپ تک پہنچ گیا، اب یہ جملہ بھی آپ ہی سمجھیں گے ورنہ کوئی نہیں سمجھے گا۔ نبوت کا موسیٰ وہ ہے جس کا کلمہ پڑھوایا گیا، یہودیوں نے اس کا کلمہ پڑھا، اس کی قوم پر اس کی اطاعت واجب ہے، وہ مفترض الطاعہ ہے، اس کی اطاعت کو فرض کیا گیا ہے، مگر اسی صاحب توریت و صاحب شریعت موسیٰ کو علم لینے کے لیے خضر کے آگے زانو ہم کرنے یہ امامت کا موسیٰ ہے اور نبوت کا موسیٰ یہ امامت کا موسیٰ۔ نبوت کے موسیٰ کو خضر کے آگے زانو خم کرنے پڑے، نیچے میں نے نہ بچاؤ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، موسیٰ جاؤ، تم نے صبر کری استطاعت نہیں ہے۔ استاد کو تو دیکھیے، نبی سے کہہ رہا ہے، صاحب کتاب سے کہہ رہا ہے، تم میں برداشت نہیں ہے، تم میں صبر نہیں ہے۔ امام صادق نے کہا اگر والسلام، امام نے کہا کہ اگر موسیٰ صبر کرتے تو خضر 70 راز بتاتے۔ موسیٰ نے صبر نہیں کیا، خضر نے 3 رازوں پہ اکتفا کیا۔ 3 دفعہ خضر نے کہا واپس جاؤ، تم نہیں سیکھ، تاریخ نبوت تو نہیں ہے، راوی کا بیان تو نہیں، قرآن کہہ رہا کہ ایک خضر نبی سے کہہ رہا ہے، نبی سے۔ بھائی مجھے موضوع بدل جائے گا، جملہ نہیں کہنا تھا، بات آ گئی تو سن لیجیے۔ یہ کون ہے؟ صاحب کتاب، صاحب شریعت، علم۔ خضر کون ہے؟ لوگوں نے لکھا دو میں سے ایک ہی عقیدہ ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یا تو خضر اپنے عہد کا امام ہے یا ولی ہے، یا امام ہے یا ولی ہے۔ امام ساجد نے کہا خضر اپنے عہد کے امام ہے، اسی لیے امامت نبوت سے افضل ہے۔ امامت نبوت سے افضل ہے، سمجھ میں آیا؟
صاحب کتاب صاحب شریعت 3 دفعہ لوٹا دیا جاؤ، اور 3 دفعہ قرآن نے لگ رکھا موسیٰ کو صبر نہیں کر سکتے، اور آخر غریبی نہیں آ رہی، ارے ہم نے بھیجا ہے، ہم نے بھیجا، معلوم یہ ہوا کہ خدا کا بھیجا ہوا صحیح مگر ولی کی برابری نہیں کر سکتا مقام صبر میں. تقریر بڑھ جائے گی مگر ایک بات کہہ دوں، مقام صبر میں، مقام صبر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر علم کے ساتھ ہے. کیا کہا خضر نے؟ تم علم نہیں حاصل کر سکتے اس لیے کہ تم میں صبر نہیں ہے. جو جتنا صابر ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا. صبر آل محمد ان کی مظلومیت کی دلیل نہیں ہے، علم کی دلیل ہے. آل محمد کا صبر ان کے علم کی دلیل ہے. موسیٰ سے خضر نے کہا علم، اور اس کے بعد عجیب بات دیکھی. پھر موسیٰ چلے گئے، خضر نے دیکھا پرندہ آیا اور ایک مرتبہ اس نے پانی اٹھایا دریا سے منقار میں، اوپر گیا واپس آیا پانی کو چھوڑ. فرشتہ آیا ملک کہ یہ کیا تھا؟ کہ تمہیں بتایا گیا. پہلے شاگرد کو بتایا، اب استاد کو بتایا گیا. کہ تمہیں کہیے کیا؟ کہ جیسے موسیٰ کے مقابلے میں تمہارا علم دریا اور قطرے کی طرح ہے. جیسے موسیٰ کے مقابلے میں تمہارا علم، 3-4 جملے یاد رکھیے گا وہ جملہ جس کے لیے تقریر کی، جیسے موسیٰ کے مقابلے میں تمہارا علم دریا اور قطرہ ہے، وہ قطرہ یہ دریا، ایسے ہی تمہارا علم علی کے علم کے مقابلے میں قطرہ ہے. وہ علم علی ہے، اس علی کا وارث ہے موسی کاظم. کاظم بھی صبر کی طرح ہوتا ہے. کاظم کس کو کہتے ہیں؟ صابر کو؟ جی نہیں، صابر سے افضل کو. صابر وہ جو برداشت کرے. کاظم کون؟ مشق بھر کر پانی سے مشق کے منہ پہ جو تسمہ باندھا جاتا اسے کاظم کہتے ہیں، جو اس پانی کو باہر نہیں نکلنے دے. اسے کاظم کہتے ہیں جو اس پانی کو باہر نہیں آنے دیتا. کیوں؟ یہ کظم ہے، یعنی یہ برداشت کی بہت ہے. صبر ہوتا ہے مصیبت پر، اور صبر کا نتیجہ ہے علم. لیکن کاظم ہونا